مولاي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك على رسولك على نبيك خير خلق كلهم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ باقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اور کی محمد سے وفا تو نظام تیری ہے یہ جہاں چیز ہے کالو قلم تیری ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کا جمعہ المبارک جہاں بذات خود جمعہ خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ ایک اور پروگرام جمع ہے اور وہ ہے ان خوش نصیب بچوں کی دستار بندی اور انعامات کے سلسلے میں جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ مکمل کیا بعد جمعہ کے بعد ان کی دستار بندی ہوگی آپ اطمینان سے تشریف رکھیں گے اللہ رب العزت ہم سب سے ایسے اعمال کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھے اور یہ جو مصیبت ہم پر آئی ہوئی ہے کورونا کی شکل میں اللہ اس کو بھی دور فرمائے اور باقی مصیبتوں کو بھی دور فرمائے۔ پروگرام رات کو ہونا تھا لیکن کیونکہ اجتماعات پر پابندیاں چلتی ہیں اس لیے اسی تقریب کے ساتھ یہ پروگرام ہے میں آپ کے سامنے اپنی استطاعت کے مطابق اس بات کو کھولوں گا کہ علم کی اسلام میں کیا اہمیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی خطبے میں آیت تلاوت کی ہے پہلے اس کو سمجھو اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو آسمانوں پر جو پہلے مخلوق موجود تھی جس کو ملائکہ کہا جاتا ہے اس کو جمع کیا اس کو جمع کر کے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ رب العزت نے کہا کہ اے فرشتوں
میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ اللہ کس کو بنانے لگا ہے جو فسادی ہوگا، خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم رکوع میں ہیں، سجدوں میں ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبوح قدوس، ہم ہر وقت تیری پاکی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سب پر حاوی کس کا علم ہے؟ اللہ رب العزت۔ سب سے زیادہ جاننے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سب سے اور سب کچھ کو جاننے والا، اول سے لے کر آخر تک کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کب ہونا ہے، یہ سب اللہ کو علم ہے۔ اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ بھی لے جاؤ اور پہلی بات بھی سمجھ لو، سب پر حاوی علم میرے اللہ کا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے علم کو ودیت کیا، اللہ اکبر، جس پر اللہ رب العزت اپنا فضل فرماتے ہیں اس کو علم عطا کرتے ہیں، اور ان میں وہ ہستیاں جو انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں ہیں، جو ڈائریکٹ اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں، جن کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، جن پر اللہ اپنی وحی نازل فرماتے ہیں۔ تو آئیے پہلے نبی ہمارے جد امجد، تو اللہ رب العزت نے یہ کہنے کے بعد فرشتوں کو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتلا دی اور انہیں فرشتوں پر پیش کر دیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر فرشتوں سے پوچھا کہ یہ جو چیزیں ان کے ذرا نام بتاؤ۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ فرشتے کہنے لگے اللہ ہمیں تو وہی پتا ہے جو تم بتا دے، اس کے علاوہ تو نہیں پتا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ہاں اِنَّمَا أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک تو علم والا، تو حکمت والا ہے۔ تو قال یا آدم انبئهم بِأَسْمَائِهِمْ۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہا ان کے نام بتاؤ۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ تو اللہ رب العزت نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیبوں کو جاننے والا ہوں، اور جو کچھ صبح ہے جو ظاہر ہے سب میرے علم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتوں پر فضیلت آدم علیہ السلام کو کس وجہ سے ملی؟ علم کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو ہے نا فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح دوسرا مقام دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں پہنچ گئے تو مصر میں پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت نے عزیز مصر کے گھر میں ان کی پرورش شروع کی۔ پرورش ہوتے ہوتے یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز کو پہنچے۔
جب جوانی کی دہلیز کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام اللہ اکبر ولما بلغ اشدہ آتینا حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، جب یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا کیا، وکذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جو بدلہ دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر انہی کے متعلق اللہ رب العزت نے اس طرح بیان فرمایا، اللہ اکبر، جب انہوں نے نا اپنے بھائیوں کو، ان میں اپنے بھائی کو انہوں نے اپنے پاس رکھنا چاہا تو اس وقت ایک ہیلا کیا، ان کے سامان میں پیالہ جو وہ پیمانہ تھا قمیص کا وہ رکھ دیا اور پھر اس کو تلاش کر لی، یہ علیحدہ مضمون ہے۔ لیکن اس وقت ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاں چور کی سزا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ چور کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام مصر کا جو قانون تھا اس میں تھا کہ جتنی مالیت ہے وہ واپس کرنی ہے۔ تو یہ جب ان سے پوچھ لیا نا، اس وقت اللہ رب العزت نے ان کی بات کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ اللہ اکبر، نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، ہم نے بعضوں کو درجات میں بڑھا دیا ہے اور ہر جاننے والے پر ایک جاننے والا، کل ذی علم علیم، تو علم کا یہاں بھی تذکرہ کیا، جاننے والے پر ایک جاننے والا ہے، یعنی جتنا بھی علم بڑھ جائے پھر اللہ اس سے زیادہ علم والا ہے، اللہ۔ تو یہاں بھی ان کی فضیلت بیان ہوئی۔ اسی طرح اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کو نصیحت کر رہے ہیں، باپ کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اپنے باپ سے کہا ابا جی ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ تو آج نا لوگ میری بلی مینوں میں آؤ، میرا پتر میں نصیحت، اللہ اکبر۔ تو کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ کیا فرمایا؟ یا بنی، اے میرے بنی، قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی آتک صراطا سویا، اے بنی مجھے میرے اللہ نے وہ علم دیا ہے جو تجھے نہیں ملا، میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے علم دیا ہے اور تجھے وہ علم نہیں ملا، اگر میرے پیچھے چلے گا تو سیدھی راہ چلے گا اور ہدایت کو پہنچ جائے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے علم کا ملنا۔ میرا مرکز محور یہی ہے کہ یہ علم اللہ کی طرف سے کن کو ملتا ہے، یہ بڑے نصیبے والے ہیں۔ اللہ کے بندو سمجھو اس بات کو، اللہ اکبر، کتنی بڑی دولت ہے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کی آدمی حفاظت کرتا ہے اور آدمی کی علم حفاظت کرتا ہے۔ وہ میرا ایک شاگرد تھا، کافی عرصہ ہوا، تو وہ ٹریکٹر خریدنا تھا اس وقت لاکھوں کی بات تھی، 2-3 لاکھ۔ تو وہ گئے ایک جگہ پر تو کہنے لگے استاد جی ہمیں رات گزارنی پڑی، پھر ساری رات نیند نہیں آئی، تو کوئی معاملہ ہی نہ بن جائے۔ اور یہی ہوتا ہے نا، کوئی اگر کہیں سے پیسے لے کر چلے
تو یہی ہوتا ہے مدد نہیں تھے روٹی جانے روٹی. تو مال کی انسان حفاظت کرتا ہے اور علم جو ہے نا وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے. علم اتنی مال کو خرچ کرو یہ کم ہو جاتا ہے، علم کو خرچ کرو یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اور سنیے اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ماں باپ پر قربان ہو، کیا کہا؟ فرمایا مجھے ایک بھی جس نے علم کی بات بتا دی اب میں اس کا غلام ہوں، چاہے مجھے فروخت کر دے چاہے مجھے عذاب. علم کی ماں باپ بیٹے کو زمین پر آسمان سے اتارنے کا سبب بنتے ہیں اور استاد اسے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچانے کا سبب بنتا ہے. استاد اسے آسمانوں تک پہنچانے کا سبب بنتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو سنا تم نے، اور اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو سنا، یوسف علیہ السلام کی بات آئی. اب دیکھیے ذرا آگے چلیے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق بھی اللہ نے وہی الفاظ استعمال کی. جب یہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، جوانی کی عمر ان پر آ گئی، تو جوانی کی عمر میں پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے، پورے طاقتور ہوئے. واستوا ہوتا ہے جو سیدھا کھڑا ہو جائے قوت کے ساتھ. تو کیا کہتے ہیں اللہ؟ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ عطا کرتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے علم کا تذکرہ کیا. اور دیکھیے زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ میرا وارث بنا، تو اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی عمر میں غالباً 90 سال کی عمر میں ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا. تو وہاں بھی علماء نے لکھا کہ وہ تو بڑھئی کا کام کرتے تھے، کھانا کام، یعنی عامی تھے. یہ نہیں مربیہ نے مالکان یا بلہ نے مالکان کہ انہوں نے وارث چاہیے کہ مال دا نہیں، ان کو علم کا وارث چاہیے تھا، علم کا وارث. اور آپ نے بھی فرمایا کہ ہم انبیاء ہماری میراث علم ہے، ہماری میراث مال و متاع نہیں، مال و متاع نہیں ہے. اب ایک اور مقام دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر. بات کیا بنی؟ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو ایک کھیتی والے کی کھیتی میں گئی اور وہاں انہوں نے ساری کھیتی چل لی. تو جب وہ ساری کھیتی چل لی انہوں نے، تو وہ کھیتی والے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی بکریوں نے ہماری کھیتی جو ہے وہ چل لی ہے، بالکل ساری چٹ کر دی، ہمیں اس کا بدلہ دلواؤ. اب یہاں ایک مسئلے کی بات ہے، علماء نے جو جانی، اگر رات کو کسی کا جانور کسی کی کھیتی میں چلا جائے چر لے، تو وہ جانور والا اس کا ذمہ دار ہے. اور اگر صبح کو جانور جا کر چرے تو پھر کھیتی والا ذمہ دار ہے. اللہ اکبر. اسلام کے تم قوانین دیکھو کہ رات کو تو سو جاتے ہیں لوگ، اس وقت جانوروں کو باندھنا چاہیے، رات کو جانور کو باندھنا چاہیے. تو
تو اگر رات کو چھوڑیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا. جانور کو تو باندھنا چاہیے اور کھیتی والے کو سونا چاہیے رات کو. اس کی کھیتی کا کوئی پہرا تو نہیں نا ایسا. لیکن جانور نے رات کو کھیتی چر لی تو اب معاوضہ جانور والے کے ذمے. اگر صبح کو جانور آ گیا ہے تو کھیتی چری ہے تو پھر اس پر ذمہ داری نہیں. پھر کھیتی والے کا ذمہ ہے کہ اس کی حفاظت کرے, اس جانور کو بگائے. اچھا, تو اب حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام نے حساب لگایا. تو حساب لگانے پر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ جتنی یہ بکریاں ہیں اتنی ہی کھیتی کی قیمت ہے, لہذا یہ بکریاں جو ہے نا کھیتی والوں کو دے دو. تو انہوں نے کھیتی والوں کو بکریاں دلوا دی. تو اب کھیتی والے جن کی کھیتی تھی وہ تو بکریاں لے کر, اور جو بکریوں والے وہ محروم ہو گئے. ان کا گزر رکاج ان پر تھا. انہوں نے سر دبائیاں رکھی, مارے گئے, لوٹے گئے, مارے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھیتیاں بنا, کہنے لگے تمہارے باپ نے یہ فیصلہ کیا, ہمارا گزران ہی اسی پر تھا, تو ہم تو اب کیا کریں گے, ہم تو کنگال ہو گئے. انہوں نے کہا اگر میں وہاں ہوتا تو یہ فیصلہ نہ کرتا, میں وہاں ہوتا تو یہ فیصلہ نہ کرتا. کسی نے آ کر حضرت داؤد علیہ السلام سے بتا دیا کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں ہوتا تو یہ فیصلہ نہ کرتا. تو آپ نے کہا انہیں بلاؤ. اور اس قسم کے کئی فیصلے ہیں علماء نے بیان کیے. ایک اور بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کے میرے علم میں بھی وہ روانگی آ جائے. آپ کو تو پہلے بھی علم ہوگا. دو عورتیں آتی ہیں اوپر جو ہے نا آواز نہیں جا رہی ہے اوپر ہماری مائیں بہنیں کی. تو دو عورتیں, ایک ان کے پاس بچہ ہے, ایک کہتی ہے میرا ہے, ایک کہتی ہے میرا ہے. معاملہ کیا بنا, جنگل میں تھی, پیشاب کی عادت ہوئی, دونوں نے اپنے بچوں کو لٹایا, پیشاب کے لیے چلے گئی, عادت کو پورا کرتے تھے. ایک بھیڑیا آیا, اس نے بچے کو اٹھایا, وہ لے کر چلا گیا. اب جو واپس آئی تو جس کا بچہ تھا اس نے لیا, تو دوسری کہنے لگی یہ تو میرا بچہ ہے. جس کا بچہ بھیڑیا لے گیا تھا نا وہ کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے. اس نے کہا میرا ہے, اس نے کہا نہیں میرا ہے. تو یہ فیصلہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. وہ کہتی ہے میرا ہے, یہ کہتی ہے میرا ہے. اب فیصلہ کیسے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کہا بچے کا تو تمہیں پتہ ہی ہے کس کا ہے, تم جس کا بچہ ہے اس کو لے لو. تو وہ دونوں وہ کہنے میرا ہے, اور جس نے وہ اٹھا لیا تھا وہ بزید رہی کہ نہیں میرا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنے خادم سے کہ جاؤ چھری لے کر آؤ. تو جو کہہ رہی تھی نا کہ یہ بچہ میرا ہے اور اس نے پکڑا ہوا تھا, تو دوسری نے پوچھا اس کا حقیقت میں بچہ تھا کیا سلیمان علیہ السلام, تو چھری منگا کر کیا کرے گا؟ اس نے کہا جب تم جو نہیں مان رہی, جب تم مان جو نہیں تو میں پھر اس کو دو ٹکڑے کر دوں گا, آدھا تجھے دے دوں گا آدھا دے دوں گا. اس نے کہا اللہ مان, یہ بچہ اسی کا ہے, اس کو دے دو. یہ بچہ دو ٹکڑے نہ کرو, ماں بہن یہ بچہ دو ٹکڑے نہ کرو, اس کو اسی کو دے دو. اس نے کہا لے جا پھر, یہ بچہ تیرا ہے, یہ بچہ اس کا نہیں ہے. اللہ اللہ, ہماری تاریخ بڑی بڑی ہے. قاضی شریح جھگڑا آ گیا, قرض کا معاملہ تھا,
میں نے اسے غلط دیا ہوگا تو دیا ہی نہیں. تو اس نے کہا جی فلاں فلاں جنگل میں کوئی تھا نہیں، اس نے مجبوری ظاہر کی، ایک درخت تھا اس کے نیچے بیٹھے تھے اور میں نے اسے غلط دیا، اب میں کیا کروں، میرے پاس تو گواہ نہیں ہے. اس نے کہا بیٹھ جاؤ. حضرت قاضی شریح بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں، یہ وہ قاضی ہیں جن کے پاس یہودی کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ آیا تھا. یہودی کہتا تھا یہ زنا میری ہے اور حضرت علی کہتے تھے یہ زنا میری ہے. قاضی شریح نے کہا گواہ پیش کرو. حضرت علی نے کہا میرا بیٹا حسن گواہ ہے. کہا بیٹے کی گواہی نہیں، کہا بیٹا میرا جس کے متعلق اللہ کے نبی کہیں گے جنتی لوگوں کا سردار، جس کے متعلق کہیں یہ دو مسلمانوں کے دلوں میں صلح کرائے گا، اس کی گواہی قبول نہیں. قاضی شریح نے کہا یہ ساری باتیں حقیقت میں دل و جان سے اس کو تسلیم کرتا ہوں، یہ فیصلہ انصاف کا ہے، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں قبول، اور گواہیاں تو لاؤ. جب کوئی گواہی اور نہیں تھی تو کہا پھر یہ زنا اسی کی ہے. تو یہودی نے کہا جب یہ تم نے کر دیا تو یہ زنا حضرت علی کا دیا اور میں اسلام قبول. اللہ. قاضی شریح نے کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے تو کچھ عرصہ بیٹھے رہے. تو اس کے بعد قاضی شریح نے کہا جس نے غلط لیا تھا کہ جاؤ نا ذرا اس درخت کے 2 پتے تو لاؤ. تو وہ بھول گیا بات، تو وہ چلا گیا لینے کے لیے. تو جب وہ چلا نا تو اس نے کہا ہاں آپ نے کہا اس نے غلط دیا تھا تو اس درخت کے پتے لاؤ. تو وہ چلا گیا لینے کے لیے. تو ہم جب چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد آپ نے اس سے پوچھا بھی بتاؤ وہ اس جگہ پر پہنچ گیا ہوگا. اس نے کہا ابھی نہیں پہنچا. اس نے کہا دیکھ دیا بتا کہ درخت پوچھے لیتے اگر تو لیا نہیں کرے تو بہت دن کی نہ پتا اسے درخت لگے اتنا فاصلہ ہے، لیکن پتا ہے نا اتنا فاصلہ ہے کٹ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ایسا ہوتا تو یہ فیصلہ نہ کروں. داؤد علیہ السلام نے بلا لیا. تو داؤد علیہ السلام نے بلانے کے بعد یہ بات کہی کہ تم نے یہ کہا ہے کہ اگر میں اس موقع پر ہوتا تو ایسا فیصلہ نہ کرتا تو تم کیا فیصلہ کرتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرتا کہ تم ان کی بکریوں کو کھیتی والوں کو دے دو، لیکن ان کی زمین بکری والیوں کو دے دو. ان کو کہو ہل چلاؤ، بیج بو. جب کھیتی اس سطح پر پہنچ جائے جس پر ان کا نقصان ہوا تھا تو اب کھیتی والوں کو واپس کر دو، بکری والوں کو واپس کر دو، تاکہ ان کا بھی نقصان نہ ہو ان کا بھی نقصان نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے اس کو کس طریقے سے بیان کیا. اللہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باپ یہ بھی گھروں میں سمجھ لو کیوں لڑائیاں ہیں، پتر میرا بہن متی دیتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا. اگر کسی سے باپ سے بھی بات بڑھ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر بیٹا بھی کوئی عقل کی بات کہہ دے تو اس کو مان لو. یہ نہ کہو کہ میرا بیٹا اگر بہن متی دیتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کو کس طریقے بیان کیا. اللہ وداؤد وسلیمان ایاکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم. اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی یاد کرو جب وہ فیصلے صادر کر رہے تھے کھیتی کے معاملے میں، جبکہ ایک گروہ کی بکریاں اس میں جا پڑی تھی. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے. وَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. تو ہم نے وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. اللہ رب العزت نے سمجھایا
اور کیا کہا وَكُلَّنَا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں کو ہی حکمت اور علم عطا کیا تھا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، داؤد علیہ السلام بھی کم فضیلت کے مالک نہیں تھے، بلکہ ہم نے تو ان کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا کہ جب وہ قرآن ضرور پڑھتے تھے تو پتھر بھی بول کر سبحان اللہ کہتے تھے. اللہ اکبر. ایک اور مقام، کیونکہ آج پروگرام کی مناسبت سے ہمارے قاری محترم عبد القادر صاحب جو مدرس ہیں انہوں نے بھی جمعہ پڑھا کر آنا ہے. ہمارے حاجی صاحب جو ہمارے جماعت کے امیر ہیں اور مرکزی خطیب انہوں نے بھی آنا ہے. تو ہم نے پہلے مطلع کیا ہے کہ جمعہ 1:15 بجے ہوگا. اس لحاظ سے آپ نہایت ہی تسلی کے ساتھ، آپ کا یہ سارا وقت اللہ کے یہاں قیمتی ہے اور قبول ہے. انشاءاللہ جتنا آپ مسجد میں بیٹھیں گے اتنا ہی زیادہ فضیلت پائیں گے. آپ ایک اور مقام دیکھیے، وہ مقام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہ اکبر. ہاں تو دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام بہت مشہور واقعہ ہے. بلقیس سبا کی شہزادی سورج کی پوجا کرتی تھی. خود نے آ کر انہیں بتلایا کہ یہ سورج کی پوجا کرتی ہے. تو انہوں نے ان کے پاس اپنا خط بھیجا. خط کے بعد معلوم ہوا کہ وہ آ رہی ہے. تو انہوں نے اپنی محفل میں نا ایک معجزہ دکھانے کی پوچھا کہ اس کا بہت بڑا تخت تھا، اس تخت کو یہاں کون لائے گا؟ کمروں میں بند تخت ہے، اس کو یہاں کون لائے گا؟ اس کو اللہ نے بیان کیا. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. تو ایک جن نے کہا میں بڑا طاقتور ہوں اور بڑا میں اس طاقت کے ذریعے اس کو لاؤں گا کہ تم اپنے مقام سے اٹھنے نہیں پائے گے، تمہارے سامنے ہوگا. یہ صبح کو دربار لگاتے تھے اور دوپہر کے وقت وہ دربار برخاست ہو جاتا تھا. اس نے کہا کہ سینکڑوں میلوں سے وہ تخت جو کمروں میں بند ہے وہ جن نے کہا میں لا کر آپ کے سامنے رکھوں. یہ بات اس نے کہی تو ایک اور بولا. وہ کون تھا؟ وہ انہی کا امتی. اس نے کیا کہا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. ایک بول پڑا جس کو کتاب کا علم تھا. علم کی کتنی فضیلت ہے. جس کو کتاب کا علم تھا وہ بول پڑا. اس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اے سلیمان علیہ السلام تم آنکھیں بند کر کے دیکھو گے تو تمہارے سامنے تخت ہوگا. اب ایک اور بات سمجھ لو، موقع تو نہیں ہے نا یہاں اب یہ ان باتوں کے کرنے کا مزید تفصیل سے. تو یہ اس طرح ہے کہ نبی بھی یہ کر سکتا تھا سلیمان علیہ السلام. تو وہ امتی سے کیوں کیا گیا؟ ایک کوئی نا استاد پہلوان کوئی اس میں مقابلے واسطے للکارے تو آگے پہلے میرے پٹھے نال تے لڑ لینا. ایک ڈال ہے تو میرے نال آ جانا. تو پٹھا ہے اس میں ڈال ہے تو زیادہ اور کی فضیلت ہے یا کام زیادہ ہے نا. تو آپ دیکھیے تو اس نے کہا آپ آنکھیں بند کر کے دیکھو گے تمہارے سامنے ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو وہ آ گیا. فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سلیمان علیہ السلام نے کہا نہ یہ لایا ہے نہ میں لایا ہوں، یہ میرے اللہ کا فضل ہے. جو شکر کرے گا اللہ فضل اور بڑھا دے گی اور جو شکر نہیں کرے گا تو اللہ تو بے پرواہ. اللہ
اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ علم ہے، علم کی بنیاد پر۔ اب آخری تھوڑی سی بات جو ہاں یہ ساتھی قریب ہو جائے، ذرا صفوں میں بیٹھ کر نا، پیچھے جگہ نہیں ہے، ساتھی قریب ہو، ساتھی صفوں میں سب بندی کریں، اور ادھر کی جگہ ہے کمرے میں وہاں بھی پہنچے۔ اور دوسری بات، یہ علم کے حوالے سے آپ کا میں نے اپنی استطاعت کے مطابق کہ یہ علم جو ہم یہاں بچوں کو سکھا رہے ہیں اس کی کتنی فضیلت ہے۔ دوسرا جو ہمارے یہاں یہ شعبان میں 15ویں تاریخ کو کچھ معاملات ہوتے ہیں، اقتصاد کے ساتھ کچھ ایسی باتیں اس میں سمجھ لو، اللہ اکبر، ایک تو چراغاں کیا جاتا ہے چھتوں پر، اور دوسرا آتش بازی کی جاتی ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں، نہ آتش بازی کی، یہ شیطان کو، بلکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ایک ہوتا ہے فضول خرچی، جو ہوتا ہے ضرورت ہے اس میں زیادہ خرچ کرنا، ایک اور جس کی ضرورت ہی نہیں تو اس کو شیطان کے بھائی قرار دیں۔ دوسرا، اس میں بعض چیزیں پکا کر اس پر اروا کی جاتی ہیں، اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری پرزوں کی روحیں آتی ہیں۔ غور سے سمجھ لو، جو نیک ہوتا ہے اللہ کے پاس کی میں جاتا ہے، اس کی روح، اور اس کو دنیا میں واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں، اور جو بد ہوتا ہے اس کی سجین میں جاتی ہے، وہاں سے اس کو کوئی نکال ہی نہیں سکتا، نہ نکل سکتا۔ یہ بات سنو۔ اور ارواح کا تعلق، یہ کھانے کا تعلق جسم سے ہے، روح سے نہیں ہے، روح سے تعلق ثواب کا ہے، اس کا میں تھوڑا سا بیان کر دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس بھی یہ معاملہ آتا ہے کہ جتنے لوگ آتے ہیں نا، یا تو ہمارے بعض رات کو بعض دکانوں کی برکت کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، یا مردوں کے لیے، کبھی یہ نہیں کہ قرآن نے ہمیں کیا دیا ہے، کیا عمل ہے۔ آج دنیا میں جتنا بھی فساد ہے، جتنا شر ہے، کوئی مسلم ملک ہو یا غیر مسلم، اسلام کا قرآن کا قانون نہیں جس کی وجہ سے، قرآن کا قانون نہیں جس کی وجہ سے، اگر قرآن کا قانون آ جائے گا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات، قبرستان میں کس روز جانا، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب جاؤ، اس دن جاؤ، اس کے آگے پیچھے جاؤ، اور پھر وہاں جا کر سب سے پہلے السلام علیکم الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاءاللہ بكم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں۔ یہ بچیاں، یہ آپ خود سمجھ لیجیے، جنتی ہے تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور جنت کی خوشبو 500 سال سے آ جاتی ہے، اور اگر معذاللہ کوئی دوسرا سلسلہ ہے تو وہ اس عذاب میں ہے۔ تو یہاں صرف دعائیں مانگنا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا۔ اسی طرح اگر پہلے سے کوئی بہت شدہ ہے تو 3 دن اسلام نے سوگ کی اجازت دی، اس کے بعد اگر 6 مہینے سال ہو گیا تو پھر شب برات پر تعزیت کے لیے کسی کے بعد جانا، یہ بھی اس کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ اور سب سے بہترین طریقہ، آخری بات، حضرت زین العابدین، یہ خاندان نبوت ہے اور سب کی یہاں مشترک بات ہے۔ زین العابدین، انہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا سایہ دیکھا، تو اب سب سے زیادہ وہ ان چیزوں کو کر سکتے تھے، لیکن ان کی سیرت میں کیا لکھا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد 100 گھرانہ ایسا نکلا کہ جو اس بات پر فکر مند تھا کہ ہمیں راشن دینے والا آتا تھا، راشن دے جاتا تھا، ہمیں پتہ نہیں کون تھا۔ تو یہ رات کو لوگ سوئے ہوئے تھے تو لوگوں کے دروازوں پر رکھ کر دستک دے کر آ جاتے، اپنے آپ کو بتاتے بھی نہیں تھے کہ میں دے کر جا رہا ہوں۔ یہ تو ان کی وفات کے بعد راز ہوا کہ 100 گھرانے انہیں کے راشن پر پڑتا تھا۔ یہ طریقہ ہے دینے کا۔
اگر کوئی دینا چاہے جتنا مرضی دے اپنے فوج اللہ کی طرف سے، اللہ ہمیں سے سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح جو شریعت ہے اس پر چلنے کی ہمیں اللہ توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب